السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ومقام الآخر وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، برتری اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء و امام المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان، اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اللہ ہم سب کا خاتمہ اسی ایمان پر فرمائے۔ 25 دسمبر قریب ہے۔ ہمارے اہل کتاب بھائی عیسائیوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کیا گیا کہ شاید 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اور ان کے سابقہ اس دین کے مطابق شاید اس خاص دن میں مذہبی رسومات کرنا ان کے اس دین کی طرف سے کوئی حکم ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ انبیاء کرام کے نزول کا سلسلہ اللہ تعالیٰ جیسے جیسے جب جب ضرورت پڑتی تھی انبیاء کرام کو نزول فرما دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب دوبارہ گمراہی بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ارادہ کیا، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے مختلف رکھا۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہم تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے ہماری ماؤں کو مختلف رکھا ہے، اور باپ کے لحاظ سے چونکہ ہم سب ایک ہیں تو ہم سب جیسے آپ اور میں کہتے ہیں ہم دینی بھائی ہیں، انبیاء کرام ایک دوسرے کے نبوی بھائی ہوتے ہیں۔
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذْ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا۔ فلسطین میں بیت المقدس کے پاس بیت اللحم، وہاں ان کو حکم دیا گیا کہ آپ ایک خاص کمرہ، خاص حجرہ اس میں عبادت کریں، اور یہ وہاں عبادت کیا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک اپنے پاس ایسے غیر مرد کو دیکھا کہ جب کہ تمام دروازے بند تھے تو وہ مرد بھی ان کے پاس موجود تھا۔ گھبرائیں، پریشان ہوئیں، پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کس ارادے سے آئے ہو؟ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ وہ جو انسانی شکل میں تھے اصل میں جبرائیل علیہ السلام تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا پیدا کرنا تھا اس کی خوشخبری دینا آئے تھے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ کہے آنے والے تو کیسی بات کر رہا ہے، میں اللہ کی پناہ میں آؤں اگر تیرے والی بات پوری ہو کہ میرے پیٹ سے بچہ ہونے والا ہے۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ میں عام آدمی نہیں، میں جبرائیل ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پاکیزہ اولاد، پاکیزہ بچے کی تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ اے آنے والے مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک فطرتی نظام ہے، مرد و عورت نکاح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتے ہیں، یا کوئی عورت بدکاری کرتی ہے تو اس کو اولاد ٹھہر جاتی ہے تو اولاد ہوتی ہے۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں سے دور رکھا ہوا ہے، تو کس انداز سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اولاد ہونی ہے؟ قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ کہا اصل میں ہم تمہیں اور تمہارے بیٹے کو دنیا کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھو اللہ تعالیٰ کی ذات جب کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتی ہیں تو وہ پھر معاملہ اسی طرح ہوتا ہے۔ اب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اب یہ ایسے ہی ہوگا۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ ان کو حمل ٹھہرا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سینے میں پھونک ماری، وہ حاملہ ہو گئی۔ لمبا آگے قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بیٹے سے نوازنے کے جب قریب کیا تب ہی اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے اوپر پھر بہت ساری اپنی نعمتیں، وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ وَتُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ جس جگہ وہ رہائش پذیر تھی وہاں ایک کھجور کا درخت تھا، اور تھا اس وقت بے موسمی، یعنی کھجور کا موسم نہیں تھا، مگر جب مریم علیہ السلام کو کھانے کی حاجت ہوتی، کھجور کی ٹہنی کو ہلاتی تو تازہ کھجور اس ٹہنی سے گرنا شروع ہو جاتی تھی۔ یعنی رہائش کا، کھانے پینے کا اور بے موسمی پھل دینے کا اللہ تعالیٰ نے بھرپور انداز سے مریم علیہ السلام کے لیے انتظام کیا۔ مریم علیہ السلام پریشان ہوئی کہ جب مجھے بیٹا ہوگا تو میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ کہا جب تمہیں بیٹا ہو اور اس سے پہلے اگر تم سے کوئی سوال کرے تم نے خاموشی اختیار کرنی ہے، کسی سوال کا جواب نہیں دینا، کہنا کہ میں نے نظر مانی ہے، میں خاموش ہوں، میں بول نہیں سکتی۔ ایسے ہی ہوتا تھا۔ مریم علیہ السلام کی حالت دیکھ کر لوگ آ کے پوچھتے تھے یہ کیا ہوا ہے، تمہارا پیٹ بڑھ رہا ہے، وہ خاموش رہتی تھی۔ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا۔ وہ کہتی میں نے اللہ کے لیے نظر مانی ہوئی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، میں تم سے گفتگو نہیں کر سکتی۔ اس دور میں اس قسم کی نظر اور نیت مانی جا سکتی تھی، آج نہیں ہے۔ تو مریم علیہ السلام کسی کو جواب نہیں دیتی تھی کہ اصل معاملہ، اصل کیفیت کیا ہے۔
فاتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، خاندان کے کچھ افراد آئے، کہا مریم تو نے یہ کیا کام کیا ہے، تمہارا عجیب سا معاملہ ہو رہا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ تو بڑا نیک تھا، نیک خاندان میں سے تھی، یہ ہمیں کیسی چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ مگر وہ خاموش اور کہتی فاشارت الی، بچے کی طرف اشارہ کرتی۔ اولاد ہوئی، بیٹا ہو گیا، پورے علاقے میں ڈھنڈورا پٹ گیا، وہ بڑی نیک پارسا عورت تھی مریم، اس کے گھر بیٹا ہوا ہے، لوگ آ گئے پوچھنے لگے کہ یہ کیسے ہوا جبکہ ہم نے تیرا نکاح نہیں کیا۔ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ حمل کے دنوں میں گفتگو نہیں کرنی، جب بچہ اللہ تعالیٰ دے دیں، بچہ آپ جن لیں تو آپ نے پھر بھی کچھ نہیں کہنا، بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ فاشارت الی، خاندان کے، برادری کے، اہل علاقہ کے لوگ آئے اور پوچھا تو آپ نے اشارہ کیا، مجھ سے نہیں پوچھو، اس بچے سے پوچھو۔ مریم عجیب باتیں کرتی ہے، یہ 1-2 دن کا بچہ ہے اور گود والا بچہ کیسے گفتگو کرتا ہے؟ کیوں ہمیں اس طرف لگا رہی ہے؟ ہمیں حقیقت بات بتلا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گود کا کوئی بچہ گفتگو کرے اور تو ہمیں اشارے کر رہی ہے کہ مجھے نہ پوچھو، اس سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اعجاز اور معجزہ دکھانا تھا۔ پہلا معجزہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کی، مریم علیہ السلام کو بغیر شادی نکاح کے خامند کے اولاد سے نوازا۔ دوسرا، جب لوگوں نے اس کی تسلی اور تشفی چاہنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا معجزہ یہ دکھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جملے نکلوائے حالانکہ وہ گود میں تھے۔ قالا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دے کر اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بڑی حیران کن بات تھی، یہ کیا ہو گیا؟ سب لوگوں نے آواز سنی، سب لوگوں نے جملہ سنا، یہ تو سچ مچ بچہ گود میں بول رہا ہے۔ کسی میں رکھیے گا، گود میں اللہ تعالیٰ نے 3 اعجاز دکھائے ہیں، 3 معجزے دکھائے ہیں۔ ان 3 بچوں نے گود میں گفتگو کی ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام نے، ایک وہ جریج نامی ایک نیک اور صالح آدمی تھا، کسی بستی میں رہتا تھا، اس نے اپنے آپ کو خالص عبادت کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ ایک دن اس کی والدہ آئی، دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ عبادت کر رہے تھے، سوچا عبادت ختم کرتا ہوں تب جا کے والدہ کی بات سنتا ہوں۔ اپنی عبادت جس انداز سے وہ کر رہے تھے ختم کی، جا کے دیکھا تو والدہ جا چکی تھی۔ کچھ عرصے بعد پھر ایسے ہوا، عبادت کر رہے تھے، پھر والدہ آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، عبادت مکمل کرنے کا ذہن میں رکھ کے جب دوبارہ گئے والدہ جا چکی تھی۔ 2-3 بار ایسے ہوا۔ مائیں ہوتی ہیں، بچہ جتنا مرضی نیک اور پارسا ہو، ماں کو بڑا غصہ چڑھا۔ ماں نے کہا جریج میں بار بار دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں، تو اپنی عبادت میں لگا ہے، تجھے ماں کا بھی احساس نہیں کہ ماں بار بار آتی ہے؟ جا اللہ تجھے کسی بدکارہ عورت کا منہ دکھائے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک عورت اس جریج نامی آدمی کے پاس آئی بدکاری کے لیے، نیک اور پارسا آدمی تھے، انکار کیا، رد کیا کہ نہیں یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس عورت نے کسی اور کے ساتھ جا کے بدکاری کی، اس کو حمل ٹھہرا، اس کو بچہ ہوا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تیرا تو نکاح نہیں ہوا، تیرے پاس یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا یہ بچہ میرا نہیں ہے، وہ جریج نامی جو آدمی ہے جس کو تم بڑا نیک اور پارسا سمجھتے ہو، یہ اصل میں بچہ اس کا ہے۔ لوگوں کی ایک سوچ، ایک روٹین سی ہوتی ہے کہ لوگ بس ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر فوری فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے ہی ہوا۔ لوگوں نے کوئی تحقیق نہ کی، کسی سے پوچھا نہ، جریج کی جھونپڑی کے پاس آئے، اس کو مارنا پیٹنا شروع کیا، اس کی جھونپڑی توڑ دی، بڑا تشدد کیا کہ بڑا نیک اور پارسا بنتا پھرتا ہے اور تو ایسے لوگوں کے ساتھ زنا کرتا ہے اور اس کے پھر بچے بھی ہوتے ہیں۔ میں کہا مجھے تو خبر ہی نہیں اس بات کی۔ مگر جریج کو احساس ہوا کہ ہاں اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے جس وجہ سے اللہ نے میرے اوپر اتنی بڑی آزمائش نازل کی ہے۔ احساس ہو گیا کہ ہاں کچھ عرصہ پہلے میری ماں بار بار میرے پاس آئی تھی تو وہ سخت جملے کہہ کر گئی تھی،
ماں کے پاس گئے، معافی تلافی کی، توبہ طائب ہوئے، اللہ سے دوبارہ رجوع کیا اور اپنے اس گناہ کی جو انہوں نے کیا نہیں تھا اس کے ازالے کا اللہ سے سوال اور دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول کیا۔ اس وقت پھر جب لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، لوگوں کو اکٹھا کر کے اس بچے کو لایا گیا اور اس بچے سے پوچھا گیا بتا تیرا باپ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک بچہ وہ تھا، اس بچے نے ماں کی گود میں بول کے بتلایا کہ نہیں میرا باپ وہ جریج نہیں ہے، وہ آج جو نیک آدمی جس کے اوپر یہ عورت الزام لگاتی ہے وہ نہیں ہے، فلاں ایک چرواہا ہے وہ اصل میں میرا باپ ہے، اس نے اس عورت سے تعلق قائم کیا تھا تو میری پیدائش ہوئی ہے۔ دوسرا بچہ یہ تھا۔ تیسرا آپ نے سنا تھا کہ ایک بادشاہ لوگوں کو عقیدہ توحید کی وجہ سے، اس چھوٹے سے بچے نے عقیدہ توحید کا مسئلہ سب سمجھایا تھا تو اس عقیدہ توحید کی وجہ سے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ جلا کر لوگوں کو اس آگ میں پھینک رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت، اس کو بھی پوچھا گیا کہ تو اس بادشاہ کو رب مانتی ہے کہ اس خدا کو، اس اللہ کو الہ مانتی؟ اس نے کہا نہیں میں اللہ کو مانتی۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو گود میں تھا، ان دونوں کو آگ میں پھینکنے لگے تو ماں تھوڑی دیر کے لیے رکی کہ چلو میں بچے کی خاطر جھوٹ بول دیتی ہوں، بچے کی خاطر میں عقیدہ اپنا بدل لیتی ہوں، چلو میں تو ماں ہوں، یہ چھوٹا سا بچہ یہ بھی آگ میں گرے گا۔ ابھی اس کے دل میں، ماں کے دل میں یہ بات آئی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ گود والا بچہ بول کے اپنی ماں کو کہہ رہا ہے ماں یہ جس کو تو آگ سمجھ کے ڈر رہی ہے اور اپنا عقیدہ بدلنے کا سوچ رہی ہے، ایسا نہ کر، یہ آگ نہیں ہے، یہ جنت کا باغ ہے۔ ماں نے پھر اس آگ میں یقیناً آگ لگائی، وہ جنت میں چلی گئی۔ بات بتلانے کا مقصد یہ 3 بچے ہیں جن بچوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اعجاز کے طور پہ، معجزے کے طور پر گفتگو کا حکم دیا، یہ تینوں بچے بولے ہیں۔ اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی طرف سے نبی رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اب میں اسی اللہ تعالیٰ کے حکم سے والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلامتی ہو میری پیدائش پر، میری وفات پر، اور اس دن جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا، مطلب قیامت کے دن پر۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کی پرورش کرنے لگیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچپن سے ہی نبوت کا پیغام تو مل چکا تھا، بچپن سے ہی ان کی بڑی علمی تربیت ہونے لگی۔ نبی علیہ السلام کے فرمان باز حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 30 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نواز دیا تھا، مگر 30 سال کے بعد یہ چند سال ہی پھر دنیا میں رہے ہیں، چونکہ یہودیوں کے ہاں آخری نبی جو عیسیٰ علیہ السلام سے تھے، چاہے یہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، مگر ان کے اللہ سے کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیج دیا تھا، تو یہ ان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، اس وقت پھر یہ بھی اس بات کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب انجیل سے بھی نواز دیا، جو کتاب پہلے بچپن میں وعدہ کیا تھا کہ ان کو کتاب بھی دی جائے گی، نبوت بھی دی جائے گی۔ 30 سال مدت پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا واضح طور پر جو رجحان تھا بچپن سے وہ عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو خاص خاص معجزے ضرور دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خاص معجزات سے نوازا تھا کہ آپ کے پاس کوئی بیمار بندہ آتا، آپ اس کو دعا دیتے شفا کے لیے، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، اللہ اس کو شفا دے دیتا۔ آپ مٹی لیتے، مٹی کا کوئی پرندہ بناتے، پرندہ بنا کر اس پہ پھونک مارتے اور اس مٹی کے بنے ہوئے پرندے کو کہتے کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے تو اڑنا شروع کر دے، اللہ اس کے اندر جان روح پیدا کر دیتے، وہ پرندہ اڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ پرندے تو پرندے، انسان اگر کسی شخص کی موت ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، آپ نے اس کے لیے دعا کی، ہاتھ پھیرا اور اس کو بھی کہا
کہ باذن اللہ تو بھی زندہ ہو جا۔ اللہ نے مردوں کو زندہ کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے۔ المسیح عیسیٰ ابن مریم بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ مسیح سے مراد بعض کہتے ہیں کہ یہ مسا جیسے ہم کرتے ہیں، ہاتھ لگانا، ہاتھ ٹچ کرنا۔ بعض کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے دین کی تبلیغ کے لیے دائیں بائیں بڑی دور تک گئے تھے، بعض اس وجہ سے ان کو مسیح کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی اعجاز دیا تھا، ان کے پاس کوئی شخص آتا اور آ کر بیٹھتا اور بیٹھ کر گفتگو کرتا تو آپ بتلا دیتے تھے، اے فلاں شخص تو گھر سے یہ کھا کر آیا ہے، اور صرف کھا کر نہیں آیا، تیرے گھر میں اب اتنا کھانے کا یا راشن کا ذخیرہ موجود ہے، لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے تھے۔ اب کوئی کوڑی والا آیا ہے، کوئی ٹانگ ٹوٹی والا آیا ہے، کوئی بخار والا آیا ہے، کوئی اندھا آیا ہے، حتیٰ کہ میں نے بتلایا کہ مردہ کوئی اگر آ گیا ہے تو باذن اللہ کا لفظ قرآن بار بار لگاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ یہ لوگوں کو شفا دے رہے تھے۔ بات چلتی چلتی یہودیوں تک بھی پہنچی۔ جو اس وقت یہودی تھے، ان کو جب پتا چلا کہ ہاں اس عیسیٰ نے نبوت کا بھی اعلان کیا ہے اور یہ اپنی نشانیاں بھی دکھا رہا ہے، اور دھڑا دھڑ لوگ اس کی اس نبوت کو بھی تسلیم کر رہے ہیں، حالانکہ وہ حق تھا، ہونا بھی ایسے چاہیے تھا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو اللہ نے ختم کر دیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ اب ان کی نبوت چلے گی، تو حق یہ تھا یہودی پہلی نبوت کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے اور ان کا ساتھ دیتے۔ یہودیوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ کافی عرصہ لگا کر اس آدمی نے کافی سارے یہودیوں کو بھی اپنی طرف لگا لیا ہے، باقی قوم کو بھی اپنی طرف لگا لیا ہے، اب جو کٹر قسم کے یہودی تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت شروع کی، مخالفت شروع کی۔ اس دور کا جو بادشاہ تھا وہ بھی یہودی تھا، اس کو جا کے بھڑکانا شروع کیا کہ یہ تمہاری بادشاہت کے در پہ ہے، اس نے کل کو تمہاری بادشاہت پر قبضہ کرنا ہے۔ جب بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی، اس نے پھر اپنے سپاہیوں کو، فوجیوں کو بھیج کر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ قتل کرنے سے پہلے یہ پتہ کروانا، جب عیسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ بادشاہ ان کے قتل کے در پہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اب چھپ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ چند یہودیوں نے یہ کیا کہ ان کے ہی شاگرد جو عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، کہتے ہیں ان شاگردوں میں سے کہ یہودا نامی شاگرد تھا، اس کو چند درہم کے عوض خرید کر کہ میں تمہیں 30 درہم دوں گا، تو نے مجھے خبر دینی ہے عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کہاں چھپ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے۔ اس آدمی نے خبر دے دی، فوجی وہاں پہنچے، عیسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ باہر فوجی آ گئے ہیں۔ جب فوجیوں کی آنے کی خبر ہوئی، وہی شخص جو مخبری کر رہا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دی تھی، اللہ تعالیٰ بذات خود کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ، شبیہ شکل اس آدمی کی شکل بنا دی گئی جو آدمی مخبر تھا، جس نے غداری کی تھی، حالانکہ اصل میں وہ شاگرد تھا، مگر ناراضگی کے طور پر، غصے کے طور پر اللہ نے اسی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی۔ یہودی آئے، فوجی آئے، انہوں نے آ کر دیکھا کہ یہ آدمی عیسیٰ ہے، اس کو پکڑا، گرفتار کیا۔ وہ کہے نہیں میں عیسیٰ نہیں ہوں، عیسیٰ تو یہاں سے نکل گیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، تیری شکل عیسیٰ کی ہے۔ باقی لوگوں نے بھی کہا ہاں یہ عیسیٰ ہی ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام حالانکہ اصل میں نہیں تھے، ان کو پکڑ کے لے گئے۔ ان کے ہاں سولی چڑھایا جاتا تھا، بندے کو قتل نہیں کرتے تھے۔ ایک بڑا سا لکڑی لگا کر اس کے اوپر دو، جیسے آپ نے سلیب ان کی دیکھی ہے بنی ہوئی، اس کے اوپر اس آدمی کی دونوں بازوؤں کو ایسے کر کے اس کے اوپر کیل ٹھونک دیے جاتے تھے، اور کیل ٹھونک کے اس کو لٹکا دیا جاتا کہ پرندے خود ہی آئیں گے، اس کو نوچ نوچ کے کھا لیں گے اور یہ مر جائے گا، لوگوں کے لیے عبرت بھی ہوگی اور اس انداز سے اس کی موت واقع ہوگی۔ اس انداز سے وہ سلیب دیتے تھے، جیسے آپ نے دیکھا عیسائی آج اسی سلیب کو تسلیم کرتے ہیں، اور اپنے چرچ وغیرہ میں بھی انہوں نے اسی قسم کی ایک مصنوعی سی شکل بھی بنا کے رکھی ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی چڑھایا گیا۔ بعض لوگوں کے ہاں مشہور ہو گیا کہ نہیں عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا، بعض کے ہاں مشہور ہوا نہیں وہ دیکھو وہ صلیب پہ لٹکے ہوئے ہیں،
ان کو سلیب دے دی گئی ہے، اس انداز سے 2-3 دن کے بعد وہ وہاں لٹکے لٹکے خود بخود ان کی موت واقع ہو گئی تھی، ان کو سولی دی گئی ہے۔ اللہ نے دونوں باتوں کو رد کیا کہ نہیں، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی دیا گیا، یہ تو ہم نے اس کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ اسے میں رکھیے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر جانا اور باقی بھی نبی سارے اپنا اپنا وقت پورا کر کے آسمانوں پر گئے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو واقعہ معراج کے موقع پر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نبی علیہ السلام کی غالباً تیسرے یا چوتھے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی، باقی انبیاء کے ساتھ بھی ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی تھی، مگر بنیادی جو فرق ہے عیسیٰ علیہ السلام اور باقی نبیوں کا وہ یہ ہے کہ باقی نبی اپنا اپنا وقت پورا کر کے ان کی ارواح وہاں جا چکی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کے جسم سمیت آسمانوں پر اس آسمان پر رکھا ہوا ہے، جب اللہ کا وہ وقت پورا ہوگا، اللہ کی منظوری ہوگی، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور نبی علیہ السلام کے اس دین کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے، آئیں گے امتی بن کے، نبوت ان کی قائم اور دائم ہے، مگر یہ نہیں کہ نبی بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے، نبوت نبی علیہ السلام کی چلے گی، دین نبی علیہ السلام کا چلے گا اور اسی قرآن اور حدیث کے مطابق وہ دنیا میں آ کے لوگوں کے فیصلے کریں گے۔ یہی بات پھر چونکہ میں نے آپ کو بتلایا یہ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے اعلان کے تقریباً 3 سال تک آپ اپنے دین کی اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اس دوران پھر سازشیں شروع ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تقریباً کہتے ہیں کہ 560 سال کا فرق ہے نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا۔ اس وقت پھر اندر کھاتے جو ان کے شاگرد تھے، یہ عیسائیت چلتی رہی، مگر یہودیوں نے کافی دباؤ کے ساتھ اس کو نہ چلنے دیا۔ ایک بعد میں روم کا بادشاہ وہ بھی عیسائیت سے متاثر ہوا اور اس نے عیسائیت قبول کی، اور سب سے زیادہ عیسائیت کو نقصان اسی روم کے بادشاہ نے دی۔ اس نے اس کے اندر پھر بہت سارے کفریہ اور شرکیہ قسم کے عقائد داخل کیے۔ آج آپ دیکھ لیں یہ بیچارے ہمارے عیسائی بھائی، ان کے پاس کوئی خالص دین نہیں ہے۔ یہ کوئی آج ان کے پاس 4 کتابیں محفوظ ہیں انجیل کے مختلف ناموں سے، تو ان 4 کی 4 کتابوں پر کے اندر کوئی بھی اصلیت نہیں ہے، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو خالص ان کی انجیل کی کتاب میں اس وقت جو عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، اور اسی کے مطابق انہی کے درمیان بہت سارا اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو عقیدہ تثلیث کے تحت کہتے ہیں یہ تینوں رب ہیں۔ بعض عیسائی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ مریم علیہ السلام سے تعلقات قائم کیے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوگی۔ بعض نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا تعلق ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوگی۔ جو کوئی سچا اور کھرا عیسائی ہے وہ اس بات کو مانتا ہے نہیں، یہی تو اصل میں معجزہ تھا، یہی تو اصل میں دنیا میں اللہ نے ایک فرق رکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ اگر ایک شخص بغیر باپ کے پیدا ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ رب بن جاتا ہے یا عقیدہ تثلیث اس کا اختیار کر لیا جاتا ہے، جیسے بیچارے ان آج عیسائی لوگوں کے اندر معروف ہے، عقیدہ تثلیث ہے، وہ مختلف عقائد رکھتے ہیں۔ اسی عقیدہ تثلیث کے تحت اب ان کو یہ عقیدہ دے دیا گیا کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی۔ اگر 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق مان بھی لی جائے، عیسائیوں میں بہت سارا اختلاف ہے، عیسائی کتب پڑھ کے دیکھ لیں، ان میں بہت سارا اختلاف ہے، وہ نہیں مانتے۔ اگر ان کی کتب میں جہاں ہے کہ ہاں وہ مانتے ہیں، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کی ولد ہیں، اولاد ہیں، تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا گویا نعوذ باللہ اگر اللہ تعالیٰ کے یہ بیٹے ہیں جیسے آج عیسائی ہمارے کہتے ہیں، تو 25 دسمبر کو وہ اس دن کو عبادت کے طور پر مناتے ہیں کہ آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ 25 دسمبر کو عیسائی یہ دن مناتے ہیں، کیک ایشو نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیک تو آج نکلا ہے، یہ 20 سال 30 سال 40 سال پہلے کہیں کیک آیا ہوگا، وہ کیک کاٹ رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کیک کاٹنا شاید عبادت ہے، کیک نہیں ایشو۔ اس دن خاص عبادت کرنا اور یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا اور ان کی اس نظریے کے ساتھ شمولیت اختیار کرنا، چاہے آپ کیک کھائیں یا بعض کہتے ہیں جی ہم جاتے ہیں کیک نہیں کھاتے، وہ بھائی کیک ایشو نہیں ہے، اصل نیت ہے، ارادہ ہے، نظریہ ہے۔
ان کا اگر نظریہ ہے، اگر کسی عیسائی کا یہ نظریہ نہیں ہے، وہ یقیناً سچے عقیدے والا ہے، مگر چونکہ نبی علیہ السلام کی نبوت کے بعد کوئی اور دین نہیں چل سکتا، کوئی اور نبوت نہیں چل سکتی، اس لحاظ سے وہ غلط ہے۔ تو کوشش کیجئے گا 25 دسمبر کو، چونکہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، بعض مرتبہ مجبوریاں بھی بن جاتی ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے، تالیف قلب کے لیے ان کو اپنے اور آپ خود ان کے قریب ہونا پڑتا ہے، مگر یہ خاص رسم جس میں وہ اللہ کے بیٹے کی پیدائش مانتے ہیں، اللہ کہتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ نے نہ کسی کو اولاد کو جنا ہے، نہ اس کے شائع نشان ہے۔ اللہ کہتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں حق اور سچ بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔